اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुअय्यिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार इमदाद फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ یوں پڑھا کرتے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر اس شخص کی رہنمائی فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے معلم ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور سعادت مند بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لغزشوں سے درگزر فرمانے والے ہیں، ان کے عذروں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اگر وہ نیک ہو جائیں تو اللہ بھی بھلائی میں سخی ہے، اگر کوئی مشکل آن پڑے تو جس کو برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سختیوں پر بھی آسانی ہے۔ ناظرین کرام، اہل محبت جو ہوتے ہیں ان کے فکر کے انداز، سوچنے کے طریق اور عمل کرنے کے اپنے ہی ڈھنگ ہوتے ہیں، جو بعض اوقات روایتی ضوابط کی بھی پابندی نہیں کرتے، ان سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں صحابہ سے فرمایا کہ تم میرے وضو کا پانی جو ہے اس کو استعمال کرو، اپنے چہروں پہ ملو، میرے لعاب دہن کو اپنے چہروں پہ ملو۔ یہ صحابہ کرام کی اپنے محبت کے انداز تھے۔ یقیناً حجر اسود کی برکات اور فضائل بے شمار ہیں۔ جن لوگوں کی فکر میں ہرا کا پتھر اور بطح کی مٹی ہوتی ہے، ان کی سوچ اور فکر عام ضابطوں سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، میرے نزدیک اور اہل محبت جن کی محفلوں میں ہمیں بیٹھنے کا جو سعادت ہمیں نصیب ہوئی، ان کا انداز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حجر اسود کی سب سے بڑی برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیے، اور پھر اس کی برکات یہ ہے، آج ہمارا چونکہ موضوع ہے تاریخ حجر اسود اور اس کی عظمت و برکت، تو ان کا خیال یہ ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس کو جو برکات اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، قسام ازل کو یہ معلوم تھا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کے یہ بوسے لے گا پتھر، تو اس میں یہ خوبی رکھ دی، نہ آگ اس کو جلا سکتی ہے، اس کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے پھر بھی ٹھنڈا ہی رہتا ہے، اور پھر اس کا کمال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبی دی کہ پانی کے اندر پتھر کوئی بھی ڈالے تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کو پانی بھی نہیں ڈبوتا، اس کے اندر وہ لطافت اللہ تعالیٰ نے شروع میں رکھ دی۔ یہ جنت کا پتھر ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو نصب کیا تو ایک روایت یہ ہوئی کہ جبریل امین نے ساتھ آئے اور اس کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ساتھ اس کو رکھا۔ اس پتھر کے اندر، اس مبارک پتھر کے اندر ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھ دی ہے کہ یہ مقناطیس ایسا ہے، ایمانی مقناطیس، روحانی مقناطیس، کہ دنیا کے ہر خطے کا آدمی، ہر نسل کا، رنگ کا کھچا چلا آتا ہے، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے جب اس کے قریب سے گزرتا ہے کہ اس کی طرح لپک کے جائے، اس کے بوسے لے۔ اور وہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا تھا کہ اس کو جو لوگ بوسے دیتے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسے دیے، ہمیں اس لیے تو زیادہ عزیز ہے اور ہم تیرے بوسے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کی تاریخ میں بعض اوقات ایسے نازک مراحل بھی آئے کہ کچھ لوگوں نے ظلم اور جبر کی بنیاد پر اس کو وہاں سے اکھاڑا بھی، اور اکھاڑ کے لے گئے، اس کو نقصان بھی پہنچانے کی کوششیں کی۔ کرامتہ کے دور میں کہتے ہیں کہ جب وہ اس کو لے کے جا رہے تھے اٹھا کے، تو جب وہ اونٹوں کے اوپر اس کو لاتے تھے، 40 اونٹ راستے میں مر گئے تھے، اور بہت طاقتور اونٹ وہ لے کے آئے تھے، وہ راستے میں چل نہیں سکتے تھے، چلتے تھے تو مر جاتے تھے۔ لیکن جب اس کو واپس لیا گیا تو واپس جب لائے تو عجیب بات ہے، انہوں نے کہا یہ پتھر ایک ایسا ہے جو خود بھاگتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، تو ایک بہت کمزور سی اونٹنی پہ اس کو رکھا، لیکن اس کی رفتار وہی ہوگی جو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں اوپر بیٹھے تھے تو پھر وہ اونٹنی جو تھی وہ ہوا سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ بالکل جب حجر اسود اس کے اوپر رکھا گیا تو پھر یہ کعبۃ اللہ کی طرف اسی تیزی سے آئی تھی۔ یہ کعبۃ اللہ کے بارے میں، حجر اسود کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن کا میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ یہ روشن پتھر تھا، اور اس کی روشنی اتنی تھی اللہ تعالیٰ نے موقوف کر دی، ورنہ جو ہے اس کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ اگر اس کی روشنی باقی رہتی تو یہ تو پورے ایک جہان کو روشن کر دیتی، اس کا اتنا اس کے اندر روشنی تھی۔ اور پھر
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے روز جو لوگ اس کو چھوئیں گے، جو لوگ اس کی زیارت کریں گے، اس کے بوسے لیے ہوں گے، اس کو 2 آنکھیں اور 1 زبان مل جائے گی۔ میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا کہ اس کو آنکھیں پتھر کو مل جائیں گی اور زبان مل جائے گی، یہ اپنے زیارت کرنے والوں کو پہچانے گا، ان کی گواہی دے گا۔ تو مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہائے مبارک جس پتھر نے بوسے لیے ہوں گے حضور کے لبوں کے، حضور کی ہتھیلی میں جو کنکر جو تھے وہ کلمہ پڑھ گئے تھے، ان کو زبان مل گئی تھی، تو یہ تو پھر جنت کا پتھر ہے۔ جب لب ہائے مصطفیٰ سے یہ مس کیا ہوگا تو پھر اس کے اندر تو برکات جو ہیں اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، بس ہم سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اس کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جن لوگوں کو یہ ہم بعد کے لوگ جن کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست اقدس پہ بیعت کرتے، تو بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ جو اس کو چھوتا ہے گویا اس طرح ہے جیسے وہ اللہ سے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا سعادت کا لمحہ ہے، اور یہ سعادت والا جو ہے یہ پتھر اور یہ اللہ کی نعمت میں اسے کہوں گا۔ جب میں پتھر بھی کہتا ہوں تو سچی بات ہے، میں تو گناہگار آدمی ہوں، مجھے طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں پتھر سے بڑھ کے کوئی یہ یاقوت ہے، یہ ہیرا ہے، یہ دنیا کے ہیروں سے بڑھ کے ہیرا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تاریخ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، جس حجر کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، حجر تو ہم نہ کہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ لفظ ادا نہ ہوا ہوتا تو حجر اسود جو ہے سیاہ رنگ کا پتھر، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم دیکھیں تو کم و بیش 15 مرتبہ قرآن مجید میں مسجد الحرام کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اگر 15 مرتبہ مسجد حرام کا تذکرہ ہے تو اس کا بیت اللہ کے ساتھ مین پوائنٹ ہی حجر اسود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں لیکن حجر اسود کا لفظ کہیں نہیں آیا قرآن حکیم میں، قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن مسجد حرام کے ضمن میں بات کر رہا ہوں، یہ اس کی سب سے جو برکتیں 120 نازل ہوتی ہیں وہ اس پہ بھی تو نازل ہوتی ہے نا 120۔ تو ہم اگر یہ بات دیکھیں کہ مسجد حرام شریف کے اندر اس کا ورود مسعود، اس کے لیے 1-2 چیزیں ابتدا میں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ مسجد حرام شریف کی تعمیر یا اس کی توسیع جب سے یہ بنی، محققین کے نزدیک آج تک 27 مرتبہ اس کی تعمیر اور توسیع ہو چکی ہے، اور بیت اللہ کے پتھر بدلے، اس کے اطراف کے پتھر، مطاف کے پتھر اور سب کے، لیکن یہ وہیں پر ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام، وہی جو میں نے اشارہ کیا، جی کرامتا جب لے گئے تھے وہ والا دور، ہاں جی ہے تو وہی۔ اچھا، یزید کے دور میں بھی اس کو نقصان پہنچا؟ جی نقصان پہنچا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ چھوڑنے کے لیے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، تو ساتھ میں یہ جنت کی ایک نشانی بھی لے کے آئے تھے جو دائمی طور پر عطا کی گئی۔ اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف بنایا تو اس کو یہیں پر نصب کیا گیا، اور جب طوفان نوح آیا جہاں پر بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا، یہاں پر اس کو بھی اٹھا کر کوہ ابو قبیس کے اندر امانتاً رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تو شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے یہ روایت بیان فرمائی ہے،
آپ فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ بیت اللہ مکمل ہو گیا لیکن یہاں ایک پتھر رکھنے کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، اب آپ جاؤ اور ایک خوبصورت سا پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے اور وہاں پر جا کر دائیں بائیں ڈھونڈتے رہے لیکن بیت اللہ کے معیار کا پتھر نہ ملا۔ حاضر ہو گیا، ابا جی مجھے تو نہیں ملا۔ فرمایا دوبارہ پھر جاؤ ڈھونڈو۔ جب پھر گئے تو کوئی نہ ملا، واپس آئے تو دیکھا کہ وہاں پر یہ چمکتا دمکتا پتھر رکھا ہوا ہے۔ تو حیران ہو گیا، ابا جی مجھے تو کہیں سے نہیں ملا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے ندا دی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ خود نکال کے دی، اور دوسری میں کوہ ابو قبیس سے ہی آواز آئی کہ یہاں پر آپ کی امانت موجود ہے، اور آپ نے دست مبارک لگایا تو وہاں سے یہ امانت نکلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب فرما دیا۔ تو یہ ابتدا سے ہی بیت اللہ کا جزو لا ینفک قرار پایا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں حجر اسود کے حوالے سے کہ اس کو زمانہ جاہلیت میں بھی عزت احترام اور تکریم حاصل تھی، اور جو ہم پڑھتے ہیں واقعات بیان ہوتے ہیں تعمیر کعبہ کے، جب آقا کی عمر 35 برس تھی تو ان کی لڑائی اور پھر انگلیاں خون میں ڈبونا کہ ہم اس کو نصب کریں گے سرداران مکہ، وہ اس چیز پر مصر تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے نصب کریں گے۔ مطلب کیا کہ اس کی ان کے ہاں بھی اتنی عزت تھی، اتنا احترام تھا کہ اس کو نصب کرنا وہ سعادت وہ سمجھتے نسل در نسل جی سیدنا آدم سے سیدنا ابراہیم سے ہوتا ہوا یہ روایت چلی آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی پیر والے دن ہوئی، اور یہ اس کی تنصیب جو آقا نے فرمائی تھی حجر اسود کی وہ بھی پیر والے دن ہی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بھی اشتراکیت رہی، اور پھر جب پہلی وحی آئی تو بھی پیر والا دن تھا، اور جب ہجرت ہوئی تو بھی پیر والا دن، اور آپ کا وصال بھی پیر والا دن۔ یہ سارے باتیں حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی زبان سے بیان فرمائی۔ ٹھیک، حجر اسود کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے اوپر ایک امین کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن ابھی اشارتاً قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے وہ سورہ اعراف کے اندر آیہ کریمہ ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یہاں پر میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے جتنی بھی آپ کی اولاد تھی سب نے قالوا بلا ان کو نکال کے یہ فرمایا۔ تو پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ غازی صاحب تھوڑا پیچھے چلے، یہاں پر ایک نقطہ سامنے ضرور آتا ہے اور وہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کروایا ہے کب؟ جب آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بن چکا تھا، ٹھیک، اس میں سے صلب آدم میں سے اولاد آدم نکالی، لیکن جب ابھی آدم کا جسم نہیں بنا تھا ارواح انبیاء کو جمع کر کے حضور علیہ السلام کی رسالت کا وعدہ لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گناہ ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ اس طرح وہ جس طرح ہوتا نہیں، ایک زمانے میں وہ ہوتا تھا ایک کاغذ خاص قسم جی، کا، وہ لٹمس پیپر بھی کہتے ہیں، اسے وہ چوس لیتا تھا، سیاہی کو چوس لینا، لگاتے تھے تو وہ سیاہی کو اپنے اندر چوس جذب کر لیتا تھا، بالکل وہ رف سا پیپر یہ ہوتا گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ سے جیسے بندہ پیدا ہوا اس کو ہاتھ لگائے تو ہو جاتا۔ جی میں غازی صاحب پہلے تو آپ کی بات کے جواب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیا پتھروں میں ادراک اور شعور ہے؟ کیا پتھروں کے اندر خشیت ہے؟ بہت اعلیٰ۔ پہلے ہم اس طرف چلتے ہیں، دو پہلو ہیں اس کے اندر جی۔ کائنات کی ہر چیز رب کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر چیز، شجر ہوں، حجر ہوں، مدر ہوں، ساری ہر شے تسبیح کرے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کائنات کی ہر چیز رب کو سجدہ کر رہی ہے؟ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ، سبحان اللہ۔ تو گویا یہ جبال اور پہاڑ جو ہیں یہ بھی رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حجر اسود کو دو آنکھیں اور دو ہونٹ دے گا، جسے کلام بھی کرے گا اور جسے دیکھے گا اور پہچانے گا، شناخت کرے گا۔ یہ نہ صرف دیکھیں کلام کریں گے بلکہ یہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی رہتے ہیں۔ یہ ذاکر پتھر۔ اور اگلی بات دیکھیے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑ ایسے ہیں رب کے خوف سے اگر قرآن ان پر نازل کر دیا جائے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اب یہاں اندازہ فرما لیجئے۔ اگلی بات دیکھیے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا جبالو، خطاب فرما رہے ہیں اے پہاڑ، اوی بی ما والطیر،
آگے بڑھو میرے داؤد کے ساتھ خوش الحانی سے تسبیح کرو. اللہ مخاطب فرما رہے ہیں پہاڑوں کو, داؤد علیہ السلام کو, کہ جیسے وہ خوش الحانی سے تسبیح کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. یہ زمین کے پتھر کا یہ مقام ہے کہ رب کی بارگاہ میں تسبیح بھی کرتے ہیں, سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں, رب کو حکم مانتے ہیں. وہ آسمان کا اور جنت کا پتھر, اس کا مقام آپ دیکھیے, اس کا مقام کیا ہوگا. نازل الحجر الاسود من الجنہ, میرے نبی نے فرمایا یہ حجر اسود جنت سے آیا ہے. زمین کے پتھروں کی اطاعت دیکھیے, ان کا شعور اور ادراک دیکھیے, ان کی خشیت دیکھیے, وہ رب کی خشیت سے ریزہ ہونے کو تیار ہیں, سجدہ ریز ہونے کو تیار ہیں. اور یہ جنت کا پتھر ہے, اور جو جنت کا پتھر اس کا مقام کیا ہوگا. ذاکر پتھروں کا سردار, ذاکر پتھروں میں سے. انزل الرکن و مقام ما آدم, حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے جو ہے نیچے آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام دیا. اور تھوڑا اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں, تاریخ اسلام میں دیکھیں, تو رسالت امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. اس سے آگے آپ دیکھیے, رسالت امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب اظہار نبوت کیا اور جب میں نکلتا تھا تو مجھے پتھر اور مجھے درخت جو تھے السلام علیکہ یا اسلم کہتے سنائی دیتے تھے, اور میں ان کو پہچانتا ہوں. اور شیر خدا فرماتے ہیں, مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میں رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا اور میں اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ اس پتھر کو میں بھی پہچانتا ہوں جو آقا کریم علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. اچھا جی, اپنا ہاشمی صاحب, وہ آپ کو یاد ہے کہ معاذ بن جبل نہیں, سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو چیف جسٹس بنا کے بھیجا یمن کی طرف. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں وہاں پر. آپ نے فرمایا جا کے نا میرا سلام کہنا ان پتھروں کو. تو جب کہا گزرتے ہوئے تو پتھر اور شجر یہ سب آگے سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا شروع ہو گئے تھے, درود پاک پڑھنا شروع ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب, آج ہمارا موضوع جو ہے وہ حجر اسود کے حوالے سے. تو حجر اسود کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قبل از بعثت یعنی اظہار نبوت سے پہلے درود پاک پڑھتا تھا. یہ اس ایک پتھر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے. اور جہاں دیگر بے شمار اس کے خصائص جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ پتھر جو بھی اس کو چھوئے گا, اس کا قرب حاصل کرنا, اس کو چھونا, اس کو بوسہ دینا, یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اس کی عظمت و شان کے حوالے سے تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جنت سے نازل فرمایا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, اور اس کی نورانیت اتنی زیادہ تھی کہ جب اس کو دیوار کعبہ میں لگایا گیا تو دور دور تک اس کی روشنی جاتی تھی. اور حدود حرم کا تعین سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس کے ذریعے سے فرمایا کہ جہاں جہاں تک اس کی روشنی کی وہ نورانیت پہنچی وہاں تک جو ہے وہ ہر حدود حرم تعین پائی اس وقت. اور اس وقت اگر اس کا مطلب ہم کلومیٹر میں جو ہے وہ ایک ریڈیس لیتے ہیں تو لکھا گیا کہ 127 کلومیٹر بنتا ہے ریڈیس, اور مربع کلومیٹر میں وہ 500 کلومیٹر سے زیادہ کا ایریا بنتا ہے کہ جہاں تک اس کی جو ہے وہ روشنی پہنچتی تھی اور وہ ساری جگہ منور ہوتی تھی. یہ وہ حجر اسود مقام ہے کہ جہاں پر ہر عمرہ کرنے والا جو ہے, ہر طواف کرنے والا اپنے طواف کا آغاز کرتا ہے. اور شرعی مسئلہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر عمرہ کا طواف ہے یا طواف زیارہ ہے اور کسی نے اگر اس کا جو ہے طواف ہے وہ حجر اسود سے شروع نہ کیا تو فرمایا کہ اس کا وہ عمرہ اور اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. اچھا جی, اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے. اور اس میں ایک اور بڑی محبت کی بات بیان فرمائے گی کہ اس کا مقام بالکل ایسے ہے کہ جب آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو جا کے اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کے گھر کا طواف شروع کرتے ہوئے اس کا استعلام گویا کہ جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں بھی حدیث پاک بیان فرمائی کہ یہ حدیث پاک میں ہے, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سیدنا اکرمہ اس کے راوی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ ایک اس کی جیسے شان کے لائق ہے. یہ مصافحہ کرنا ہے کہ جیسے کسی کے آپ جاتے ہیں تو جا کے مصافحہ کرتے ہیں, تو یہاں سے مصافحہ کر سمبولک ہے. کئی لوگ اس کو فزیکل نہ سمجھ لیں کہ اللہ کا ہم فزیکل نہیں سمجھنا. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اپنے دیگر اصحاب کو لے کے رکن حجر اسود اور ملتزم اور مقام ابراہیم اس کے درمیان جو ہے وہ رش کیے رہتے تھے. اچھا, مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے
اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی صلاحیت وہ بھی رکھی جنتی ہوئی ہے، وہ بھی جنت یہ کا دونوں جنتی ہیں، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ جنتی یاقوت میں ہیں، 2 یاقوت ہیں جنتی، ان میں سے ایک یاقوت جو ہے وہ حجر اسود ہے اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جنتی ہونے کا کوئی مطلب لحاظ نہیں رکھا، اس کے دیگر مقامات کا کوئی معاملہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کہ آپ نے اس پر اپنے قدم لگائے ہیں، اور بعض علماء جو ہیں انہوں نے بڑی محبت کی بات کی ہے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی تھی۔ تو میلاد مصطفیٰ جس پتھر پر بیان ہوا ہے اس پر جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما دی گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، واہ واہ، کہ مقام ابراہیم جو ہے یہ نہیں کہا کہ وہ جنتی پتھر ہے، جنتی ہونا اس کی کوئی شان نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل شان یہ ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لیے۔ وہ میں نے جو عرض کیا کہ حجر اسود قسام ازل کو تو پتہ تھا نا، رب تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تشریف لائیں گے تو پھر یہ بوسے لے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بوسے لیے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیے۔ ایک بات قبلہ غازی صاحب میں یہاں پہ ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مطلب حدیث مبارکہ میرے دونوں اسکالرز نے بیان کی ہیں کہ اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی کل بروز قیامت، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اس کا حجم جو ہے وہ جبل ابو قبیس جتنا ہو جائے گا، مقام ابراہیم کا بھی اور اس کا بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اپنے جو ایمان کی حالت میں اس کو ملنے والے لوگ ہیں۔ جی اس میں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر اس کا تذکرہ آیا ہے وہ اس انداز میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، واہ واہ، یہ آیات بینات یہ حجر اسود ہی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ واضح نشانی ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے بنایا، اس میں آیات بینات مقام ابراہیم، آیات بینات بھی ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو آیات بینات اگر ہم پورے مسجد حرام شریف کے اندر دیکھیں تو اس سے بڑی تو کوئی اور نشانی ہے ہی نہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ابھی جو یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ ابتدا طواف کی اس سے کی جاتی ہے اور انتہا بھی اسی سے کی جاتی ہے، اس کو اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں کہ شروع کروانے کا مقصد کیا ہے، بے شمار اس کے مقاصد محدثین نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک مقصد جو ہے وہ بہت پیارا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ احساس دلایا ہے کہ یہ جنت سے آیا ہے اور اس پہ تم نے انتہا کرنی ہے، کیونکہ مومن کی بھی ابتدا بھی جنت سے تھی، اس کی انتہا بھی جنت میں ہی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، اور جب انسان مومن بن کے دنیا سے جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کوئی خاص واقعہ آپ سنانے لگے تھے پہلے وہاں سے؟ جی، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو چکی تو اس کے بعد ایک وقت آیا مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائے، اور یہاں پر امام محمد بن حنفیہ بھی تھے، تو آپ نے ان سے مطالبہ کیا، اور یہ بات علامہ عبدالرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں بیان فرمائی۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلحہ اور جو کچھ آپ کی نشانیاں ہیں وہ مجھے آپ دے دیں، کیونکہ امام پاک کے بعد اب میں ان کی مسند پر ہوں۔ تو امام زین العابدین نے عرض کیا چچا جان آپ رشتے میں مجھ سے مقدم ہیں، ہر چیز آپ کی بالا ہے، لیکن نیابت جو ہے وہ امام پاک سے مجھے منتقل ہوئی ہے۔ تو
تو جب چچا بھتیجا کی یہ بات ہوئی تو پھر عرض کرنے لگے چچا جان اگر ایسی بات ہے تو آئیے ہم ایک قاضی سے جج سے فیصلہ کروا لیں. تو انہوں نے کہا کون جج ہے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے کہا آپ تشریف لائیے. جب گئے تو مسجد حرام شریف میں بیت اللہ شریف کے پاس حجر اسود پہ لے آئے تو کہنے لگے چچا آپ اپنا مطالبہ ان کے سامنے پیش کریں, میں بھی پیش کروں گا, جو یہ پھر ارشاد فرمائے گا ہم اس کے مطابق کر لیں گے. تو یہاں پر یہ ہوا کہ حضرت امام محمد بن حنفیہ نے اس کو اپنا قصہ سنایا کہ میں حقدار ہوں, یہ وہ ساری عرض کی, تو یہ خاموش وہاں پر موجود رہا. پھر امام زین العابدین نے جب کہا کہ کیا امام علی مقام کی نیابت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے, آپ کا یہ سلسلہ امامت مجھ سے چلے گا, تو فوری طور پر حجر اسود وجد میں آ گیا. اور اتنا آیا کہ قریب تھا کہ اپنی جگہ چھوڑ کے اچھل کے نیچے آ جاتا یا کہیں اور, لیکن اتنے وجد میں آیا. پھر اس کے بعد اس سے فصیح عربی زبان میں یہ الفاظ ادا ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کی امامت کا حق اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو عطا فرما دیا. سبحان تو اللہ. یہ حجر اسود ہے, یہ کلام کرتا ہے. اور ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے, لیکن غازی صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف یہی نہیں ڈوبتا, بلکہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت اکرمہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کا کلمہ پڑھوں, اگر تالاب کی دوسرے کنارے پر جو پتھر پڑا ہوا ہے آپ اس کو بلائیں اور وہ آئے اور آ کر آپ کا کلمہ طیبہ پڑھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پتھر کو جو تالاب کے دوسرے کنارے پر تھا اشارہ فرمایا, تو اشارہ کرنے کی دیر تھی تو وہی پتھر اس تالاب کے پانی کے اوپر چلتا چلتا حضور کی خدمت میں آ گیا. تو یہ ہے کہ یہ تو اس کی خصوصیت ہے کہ جنتی ہے, لیکن جس پہ نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں پیدا فرما دیتا. اور ابھی ہم جب بیٹھے تھے تو ڈاکٹر یاسر صاحب نے ایک بات فرمائی تو میرے ذہن میں اس کا جواب جو ہے وہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے جو گناہ ہیں یہ لگ لگ کر یہ سیاہ ہو گیا, تو کیا پھر اس کو نیکوں نے بوسہ نہیں دیا؟ تو میں نے کہا سرکار دو عالم علیہ السلام کا اس نے بوسہ لیا ہے, اور دیگر انبیاء نے بھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل اور ان کے بعد سارے اولیاء سارے صحابہ نے. تو ان کے گناہ اگر اس پر ظاہر ہیں تو پھر جو نیک ہیں ان کی اچھائیاں کیوں نہیں اس پہ ظاہر ہو کے اس کو سفید کرتی؟ تو یہ بات پہلے تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو سیاہ رنگ ہے یہ علامتی دیا گیا ہے تاکہ گناہوں کی سیاہی ظاہر رہے. لیکن دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ یہ حجر اسود آسمان والوں کو ویسے ہی چمکتا نظر آتا ہے جیسے ہم لوگوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقتاً تو اب بھی یہ سفید ہے, اب بھی روشنی ہے, اب بھی روشن ہے, اگر آنکھ وہ ہو تو آنکھ ہو, بالکل ایسے ہی دیکھا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس یہ جو عینی شاہدین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ تو خصوصیت سے ایسا ہوا کہ سرکار تشریف لائے اور آپ نے اونٹنی ایک مرتبہ باہر باندھی اور باہر باندھ کر مسجد حرام شریف سے اندر تشریف لائے اور آ کر حجر اسود کے ساتھ آپ نے رخسار رکھ دی اور رونا شروع کر دیا. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے آنسو آپ کے رخساروں پہ اور داڑھی پہ پڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے. پھر ایک موقع وہ آیا کہ جب پھر آقا کریم علیہ السلام آئے اور اتنا روئے اور رو کے جب پیچھے ہٹے تو دیکھا حضرت عمر فاروق پاس کھڑے ہیں, وہ بھی اسی طرح روئے جا رہے ہیں. یہ سنن ابن ماجہ میں ہے. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے, ان کو روتا ہوا دیکھ کے کہنے لگے عمر یہی تو وہ جگہ ہے اور یہی تو وہ پتھر ہے جس کو دیکھتے ہوئے انسان کے آنسو رک ہی نہیں سکتے. سبحان جی. میں یہاں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, ابھی اجتہام کی بات کر رہے تھے, ہمارے ہاں جو سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں اور ایک پہلو کو دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے, لیکن جس طرح وہاں لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے یا لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, تکلیف دی جاتی ہے, دھکا دیتے ہیں, بندوں کے یہ جو بازو ہیں یہ فریکچر ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. کاش انہوں نے یہ پہلو بھی دیکھا ہوتا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے استلام بھی کیا ہے اور دور سے اشارہ کیا ہے, اور انہی ادوار کے لیے کیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے متبعین اور میری امت کے افراد اتنے زیادہ ہوں گے اور اللہ انہیں موقع فراہم کرے گا اور انہیں اس وقت کس عمل کا مظاہرہ کرنا ہے. بہت اچھے. ایک پہلو کو تو ہم دیکھتے ہیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ کی وساطت سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا ہی اجر ہے
استلام کا جتنا بوسے کا اجر جتنا ہے، بوسے کا ہے، اور اس سے میں تو کہتا ہوں میرا یعنی بلکہ زیادہ ثواب ہوگا، آپ کسی کو تکلیف نہ دیں گے، تکلیف نہ دیں. اس میں دو پہلو آ جائیں گے نا. مسلمان ہے ہی وہ جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. اچھی بات کی. اور جب آپ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، لوگ وہاں بعض تو شہید بھی ہو جاتے ہیں. بعض یہ کرتے ہیں جو اکٹھے گئے ہوتے ہیں نا 8-10، وہ ایک کو اٹھاتے ہیں اوپر ہاتھوں سے، لوگوں کے اوپر، گدروں کے اوپر پھینک دیتے ہیں وہاں جا کے کہ وہ. اب دیکھیں ایک پہلو کو دیکھا ثواب کو، اور اگلا پہلو نہیں دیکھا کہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے، اس پہلو کو نہیں دیکھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ استلام کر لیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بلکہ زیادہ راضی ہو جائے گا کہ اپنے مومن بھائی کا خیال کیا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کہ استلام کر لو، بوسے دے لو، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے. یہ جنت کا پتھر ہے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے سے اٹھا لیا جائے گا، جنت میں لے جایا جائے گا، لہٰذا اس سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لو. اور میں یہ بہت سی مسپرسیپشنس ہیں جن کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ تو آپ پتھر کی تعظیم کرتے ہیں، پتھر کی پرستش کرتے ہیں. یہ پرستش نہیں ہے، یہ پرستش نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پوری اظہار محبت ہے، اظہار محبت. انسانیت کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عرب کے اندر بت پرستی رہی، تمام بتوں کے نام معروف رہے، ان کی پوجا ہوتی رہی. حجر اسود کی کبھی پرستش نہیں ہوئی، کبھی پرستش نہیں ہوئی. آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، بے شمار بتوں کے نام بھی موجود ہیں. اس کی پرستش کبھی نہیں ہوئی، اس کو بوسے دیے گئے، اور یہ ہمیشہ سے لائق تعظیم رہا ہے. یہاں خوبصورت بات پھر دہرا دوں نا اپنے ناظرین کے لیے، پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ گبن جو ہے نا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمال کی بات لکھی ہے. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت ہیں، لیکن یہ معجزہ مجھے بہت متاثر کرتا ہے کہ 14 صدیاں پہلے انہوں نے کعبہ کے اندر سے بت نکالے، اور اس کے بعد 14 صدیوں میں بت نہیں داخل ہو سکا. اور رسالت امام علیہ السلام جب حجر اسود صاحب تشریف لاتے، دعا کیا مانگتے؟ ربنا آتینا فی الدنیا. سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگتے، اور اپنے رب سے مانگتے کہ پروردگار مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے. جی علامہ صاحب. جی ہاں، میں اسی کو تسلسل دوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جب استعلام کرتے ہیں تو بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، اللہ کی عظمتوں کے جو ہے وہ ترانے گائے جاتے ہیں. اس کو نہیں کچھ کہا جاتا کہ بھئی تو فلاں نہ ہے، نہیں، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو صحابہ کرام نے اپنایا، ادا کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور ہے کہ مطلب آپ جب اس کو بوسہ دے رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. لیکن اس کا اگلا حصہ پھر علامہ برکاتی آپ سنائیں گے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا کہا؟ جی اگر آپ اجازت دیں تو اس میں پورا کر دیتے. جی ہاں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں. تو وہاں قریب جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ موجود تھے. آپ ضبط سخن نہ رکھ سکے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر آپ نے یہ کیسے کہا کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتا، جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جب اللہ تبارک تعالیٰ نے الستو بربکم کا جو ہے وہ سب سے اقرار لیا اور مومنوں نے مومن ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا، تو یہ اس پر گواہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے نام لکھ کر اس کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ کر دیے ہیں، اس کے اندر چھپا دیے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسی لیے پھر سیدنا عمر فرماتے ہیں نا علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اللہ جی اس کے اندر ایک بات میں اور بڑھا کے پھر مزید اس کی توضیح میں آتا ہوں. یہ مسند ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کتاب ہے امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی،
تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ واقعہ پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، جب آپ تشریف لائے تھے یہاں پر تو حاضری دی، یہاں پر آ کر انہوں نے بھی یہی جملہ بولا تھا کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے نہ نقصان دے، لیکن چومتا اس لیے ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ ان کے پاس اس وقت حضرت عمر تھے، اور جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو اس وقت ان کے پاس حضرت مولا علی پاک تھے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ نے جو اس کی توضیح کر دی وہ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کا عشق بھی اپنی جگہ پر اور حضرت مولا علی کی توضیح بھی اپنی جگہ پر۔ صحابہ کا عشق تھا کہ ہمیں نفع اور نقصان سے تو غرض ہی نہیں ہے، ہمیں تو غرض ہے حضور کی اداؤں سے، اور انہی اداؤں کو ہم زندہ رکھ رہے ہیں اپنے عمل کے ساتھ۔ اور حضرت مولا علی پاک نے اس کا نفع نقصان سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے عزیز ہے۔ اور غازی صاحب اس میں یہ ابھی جو حدیث پاک کوٹ کی گئی کہ یہ بیان کرے گا، اس کے اندر ہر مومن کے ایمان کی گواہی اور ایک کافر کے کفر کی، تو یہاں پر یہ دیکھیے یہ بات واضح ہو رہی ہے غازی صاحب کہ جو یہاں پر آ گئے ان کے لیے بھی گواہ ہے، اور جو یہاں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے ان کے بھی ایمان اور کفر کا یہ گواہ ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک پتھر ہو کر پوری دنیا کے انسانوں کی ہر لمحہ خبر رکھتا ہے کہ کون ایمان پہ اور کون ایمان پہ نہیں ہے، اور قیامت تک خبر رکھے گا۔ اگر ایک جنتی حجر جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاف روز محشر، شاف روز جزا ان کو نہیں پتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اس کا چومنا اور اس کے ساتھ لمس رکھنا یہ اصل میں مقام مصطفیٰ کا اظہار ہے، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ہے عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے یہ ہے۔ اگر دیکھے، اقبال کہتا ہے اگر دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم آئے پنہانی۔ جن کے پاس نگاہ ہوتی ہے، بینا ہوتی ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کیا ہے آنکھ کا نور؟ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے شعر مجھے، دل ہے، اچھا ٹھیک ہے جی حضرت سیدنا امام علی مقام آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ ٹھیک ہے جی۔ میں اس بات میں آنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بھی جب یہاں سے الوداع ہوئے تھے کوفہ جانے کے لیے تو آپ نے بھی آخری کوئی 2 نفل ادا نہیں کیے تھے، سب سے آخر میں اسی کا بوسہ لیا تھا آپ نے، الوداعی۔ اور یہ ہے یمین اللہ فی الارض، یہ اللہ کا دست مقدس ہے، سمبولک میں، اس پہ بیعت کی اور کہا کہ ہماری بیعت کو کرے نہ کرے ہم تو بیعت کر کے جا رہے ہیں۔ تو غازی صاحب یہ حجر اسود جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ حجر اسود جو ہے یہ ہمارے گناہوں کو چوستا ہے، لیکن سوچنے والی یہ بات ہے کہ جب حضور یہ فرما رہے تھے تو تب تو طواف آپ کے ساتھ وہ لوگ کر رہے تھے جن کے لیے پہلے ہی اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا تھا۔ تو یہ باتیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے غلاموں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ حجر اسود کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کی کیفیت بیان فرمائی ہے، اس کے اندر ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ حجر اسود کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عمرہ حج ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا تو اس میں خصوصیت سے فرمایا تھا کہ حجر اسود کے سامنے جا کے ضرور ٹھہرنا، اس کے سامنے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ آپ اس کے سامنے امیر حجاج بنا کے جب بھیجا، امیر حج بنا کر بھیجا تھا تو وہاں پر فرمایا کہ اس کے سامنے جا کے ضرور ٹھہرنا، اور وہاں پر ممکن ہو تو استلام کرنا، جو بھی ہماری بات ڈسکس ہوئی اچھا ممکن ہو تو استلام کرنا۔ اور یہ بات حضرت عمر فاروق کو جب آپ نے دیکھی تھی، چونکہ جسیم تھے، قاداور تھے، تو وہ بھی اس طرح کر رہے تھے دائیں بائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا، جب آپ خود فرما رہے تھے عمر اگر آسانی ہو تو اس کا بوسہ لینا، آسانی نہ ہو تو دور سے ہی استلام کر لینا۔ اب جب حضور عمر فاروق جیسی شخصیت کو اس طرح فرما رہے کہ نرمی کرو، تو پھر اب جو ہم افریقیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو یہ سب سے زیادہ ماننا چاہیے کہ آپ کے قد کاٹ اگر ویسے لیکن کوئی بتائے گا تو تب نا۔ میں سمجھتا ہوں جی ہمارے لوگوں تک جس طرح علامہ بدر نے بڑا اچھا اس بات کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اصل میں یہ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں نا جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ دم پڑ جائے گا جی بالکل، میری بیگم جو ہے وہ نہیں وہاں پہ محراب و ممبر سے صحیح آگہی نہیں جا رہی، آگہی نہیں جا رہی، محراب و ممبر سے جانی چاہیے، چیز ڈیلیور ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کتاب الشفا سے جی آب زمزم کی خاصیت، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آب زمزم وہ بابرکت پانی ہے، اسے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں
آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، اسے محفوظ رکھے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم